بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ علی علیہ السلام کی ازواج خصوصاً اولاد کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں، اور مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے، مخالفین کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی علیہ السلام کو ان تینوں شخصیتوں سے، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان سے بڑی محبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے ہیں۔ یعنی ان کی محبت میں اپنے بیٹوں کے نام، اپنی اولاد کے نام انہوں نے ان تینوں کے ناموں کے اوپر رکھے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے جوابات پہلے بھی دیے جا چکے ہیں، پوری کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی جا چکی ہیں۔ ہم ان مخالفین سے ایک سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی دلیل دے سکتے ہو، کوئی ثبوت دے سکتے ہو، کسی کتاب کا حوالہ دے سکتے ہو؟ شیعہ کا تو انشاءاللہ آپ قیامت تک نہیں دے سکتے، سنی کسی کتاب سے، اپنی کسی کتاب سے آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہو کہ علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میں جو اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں کے اوپر رکھ رہے ہوں۔ کیا کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ اگر ہے تو وہ ذرا ہمیں دکھا دیا جائے کہ خود علی علیہ السلام نے یہ کہا ہو، آپ کے کسی مولوی کا لکھا ہوا نہ ہو، کیونکہ آپ کے مولوی تو سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ علی علیہ السلام کا کوئی قول، کوئی حدیث، کوئی روایت ہمیں دکھا دیں کہ انہوں نے خود کہا ہو کہ میں اپنے بیٹوں کے نام ان تینوں کی محبت میں آ کے رکھ رہا ہوں۔ اور یقیناً یہ قیامت تک آپ نہیں دکھا سکتے، ہماری کتابوں سے تو چھوڑے، آپ اپنی کتابوں سے بھی انشاءاللہ قیامت تک یہ نہیں دکھا سکیں گے، کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے، ایسا ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض محال یہ مان لیا جائے کہ علی علیہ السلام نے ان تینوں کی محبت میں اپنے بچوں کے نام، اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں کے اوپر رکھے تھے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی علیہ السلام کو ان سے محبت تھی، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان تینوں نے، یعنی ابو بکر ابن ابو قحافہ، عمر ابن خطاب اور عثمان ابن آپ لوگ ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ ہم برا بھلا نہ کہیں تو کیا کہیں بھائی؟ علی علیہ السلام اپنے بچوں کے نام ان کی محبت میں رکھ رہے ہیں، لیکن وہ علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے۔ تو جو علی سے محبت نہیں کرتا، جبکہ علی کی محبت ایمان کا پیمانہ ہے، تو پھر ہم ان سے محبت کیوں کریں؟ انہیں اچھا کیوں سمجھیں پھر ہم؟ اور پھر جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ تو منافق ہے، یہ بات تو کلیئر کٹ ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، اس کے علاوہ متعدد اور کتابوں کی حدیث بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو نام ہے ابو بکر، ابو بکر تو نام ہی نہیں ہے بھائی، ابو بکر تو کنیت ہے، کنیا ہے۔ ابو بکر کا مطلب ہے بکر کا باپ۔ خود حضرت ابو بکر جن کو کہا جاتا ہے، جو حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ ہیں، جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کا اصل نام عتیق تھا، یا بعض روایتوں میں عبداللہ تھا، اصل نام ان کا عتیق تھا۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی، یعنی بکر کا باپ، اور کنیت مشہور ہو جایا کرتی ہے پہلے بیٹے سے، پہلے بیٹے کی پیدائش پر۔ عرب کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ یہ ان کا رواج یہ تھا، رسم یہ تھی کہ جو پہلا بیٹا پیدا ہوا کرتا تھا، اس کے نام پر باپ کے نام کو پکارا جاتا تھا، کیونکہ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش باعث فخر تھی اور بیٹی کی پیدائش باعث شرم تھی۔ تو اس لیے جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو وہ فخر سے بتایا کرتے تھے، اور وہ فخریہ طور پر اس کو عزت دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے اسے اس بیٹے کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ ابو بکر ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، یعنی قاسم کا باپ۔ علی علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہے، یعنی حسن کا باپ۔ تو یہ کنیت ہے، ابو بکر کنیت ہے، ابو بکر نام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عجم میں کچھ لوگ ابو بکر نام رکھتے ہوں، کیونکہ انہیں عربی کے رسم و رواج کا یا عربی لغت کا پتہ نہیں ہے، لیکن علی علیہ السلام سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے کا نام ابو بکر رکھیں گے، کیونکہ ابو بکر نام ہے ہی نہیں۔
ابو بکر تو کنیت ہے، تو یہ علی علیہ السلام سے توقع نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ عربی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس بیٹے کا نام عمر ہے اس کا نام میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اہل سنت کی کتاب تاریخ یعقوبی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عمر نہیں عامر ہے، عامر، این میم رے واو، اس کو عمر پڑھا جاتا ہے، ہمارے ہاں اردو میں اس کو عمرو پڑھتے ہیں، عمرو، این میم رے واو عمرو پڑھا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ جبکہ شیعہ تاریخ بنی ہاشم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا اصل نام عمران تھا، عمران اصل نام تھا۔ اب وہ عمر تھا یعنی عمرو تھا یا عمران تھا، لیکن یار لوگوں نے عمران کا الف اور نون مٹا کر اسے عمر بنا دیا اور عمرو کا واو مٹا کر اسے عمر بنا دیا۔ بڑی علمی خیانت ہے ان کے ہاں، بڑی دھوکے بازی ہے، بڑا فریب ہے، فراڈ ہے، دھوکہ عوام کو 1400 سال سے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ عمر کو عمر بنا دیا یا پھر عمران کو عمر بنا دیا، اس قسم کی دو نمبری کی جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ عثمان جو ہے، جس بیٹے کا نام عثمان ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کو کتابوں سے دکھا بھی دوں گا کہ آپ کے 2 بیٹوں کا نام عثمان تھا، 2 بیٹوں کا نام عثمان تھا، اور عثمان جب نام رکھا تھا آپ نے اس وقت خود اس بات کا اقرار کیا تھا، خود یہ بات اعلانیہ کہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کا نام عثمان اپنے دوست اور اپنے بھائی عثمان بن مظعون کے نام پر رکھ رہا ہوں۔ عثمان بن مظعون علی علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ہجرت کی تھی، مدینہ تشریف لائے تھے اور جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ چونکہ وہ بچپن کے دوست تھے، علی علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، اس لیے علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان بن مظعون کے نام پر عثمان رکھا تھا۔ اور ایک عثمان جو جنگ صفین میں شہید ہو گئے ان کے بیٹے، پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے پیدا ہوئے تو اس کا نام بھی آپ نے عثمان ہی رکھا تھا، وہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ پھر یعنی عثمان نام کے علی علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے اور دوسرے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور اس کی انہوں نے وضاحت کر دی تھی کہ میں اس لیے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ رہا ہوں کہ میں اپنے دوست عثمان بن مظعون کی یاد کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں علی علیہ السلام کی ازواج اور اولاد کی تفصیل کے حوالے سے۔ پہلے میں آپ کو اہل سنت کی ایک کتاب ہے تاریخ یعقوبی، بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے، علامہ یعقوبی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ مستند اس لیے کہ یہ اسلام کے اوپر، تاریخ اسلام کے اوپر لکھی جانے والی دوسری کتاب ہے۔ اس سے پہلے انصاب الاشراف ہے جو علامہ بلازری کی ہے، اور دوسری کتاب یہ ہے تاریخ یعقوبی، اس لیے اس کو بڑا مستند مانا جاتا ہے۔ اس میں صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 351 کے اوپر، 51 اور 52 کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور آپ علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اور آپ کے 4 بیٹے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، یہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، اور ان کی ماں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی جو رسول اللہ کی دختر تھی، اور محمد اکبر اور ان کے والدہ خولہ بنت جعفر الحنفیہ تھی، اور عبید اللہ اور ابو بکر، ان دونوں کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان دونوں کی ماں لیلہ بنت مسعود الحنزلیہ تھی جو بنی تیم سے تھی، اور عباس اور جعفر کربلا میں قتل ہو گئے تھے، اور عثمان اور عبداللہ ان سب کی ماں ام البنین بنت حرام الکلابیہ تھی، اور عمر دیکھیں عمر لکھا ہوا ہے، آپ غور سے اس کو پڑھ لیں، لکھا ہوا ہے عمر، یعنی جس کو ہم اردو میں عمرو پڑھتے ہیں، اور عمر اس کی ماں ام حبیبہ بنت ربیعہ البکریتا تھی، اور محمد اصغر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی ماں امامہ بنت العاص تھی، اور عثمان الاصغر اور یحییٰ ان دونوں کی ماں اسماء بنت امیس تھیں، اور آپ کے 18 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 3 حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے تھیں، اور باقی بیٹیاں متعدد بیویوں سے تھیں اور مختلف امہات اور اولاد سے امہات سے تھیں، اور آپ کا پولیس سپرنٹینڈنٹ معقل بن قیس رہائی تھا، اور آپ کا غلام قمبر آپ کا حاجب تھا۔ یہ ان کی اولاد اور ازواج کے بارے میں لکھا ہے، یعنی اہل سنت کی کتاب میں امام علی علیہ السلام کی 6 ازواج کا ذکر ہے، یعنی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خولہ بنت 276 کے اوپر 276
اور 277 278 کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت علی کی پہلی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ ان کی حیات میں آپ نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ حضرت فاطمہ سے حضرت حسن، حضرت حسین، دو فرزندان اور جناب زینب و جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ دو دختران تھیں۔ ان کے علاوہ جناب محسن بطن مبارک میں شہید ہو گئے تھے۔ سنی عالم نے تاریخ یعقوبی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہوئے تھے، یعنی حضرت محسن کے بارے میں۔ مزید لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ نے 9 عقد فرمائے ہیں۔ ان ازواج میں سے 15 فرزندان اور 18 دختران پیدا ہوئی ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یعنی انہوں نے شیعہ عالم نے ٹوٹل 10 ازواج ان کی بتائی ہیں۔ سب سے پہلی جناب فاطمہ زہرا تھی اور ان کی شہادت تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہے، اس کے بعد 9 نکاح کیے، جبکہ سنی عالم نے 6 نکاح بتائے۔ پہلی جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا اور اس کے بعد 5 مزید انہوں نے بتائے تھے۔ اب یہ جو شیعہ عالم بتا رہے ہیں، یہ جو 9 ازواج ہیں ان کی تفصیل دیکھ لیں آپ۔ خولہ بنت جعفر بن قیس کے بطن سے محمد اکبر پیدا ہوئے۔ ان کی کنیت ابو القاسم تھی اور محمد حنفیہ کے لقب سے مشہور ہے۔ دوسری زوجہ ہے ام البنین، ان کا نام فاطمہ تھا، بنت حزام بن خالد بن ربا۔ ان کے بطن سے عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے۔ یہ عباس وہی غازی عباس جنہیں ہم کہتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ تیسری زوجہ تھی ام حبیب بنت ربیہ سالبیہ۔ ان کے عمر ملقب با عمران اور رقیہ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ عمران کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ صفین میں شہید ہوئے اور بابل کے کھنڈرات کے قرب دفن کیے گئے۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہے کہ ان کے بطن سے عمر ملقب با عمران، جن کا اصل نام عمران تھا لیکن مشہور کر دیا گیا ہے عمر کے نام سے، یعنی اصل نام ان کا عمران ہے۔ اور پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ عمران کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ چوتھی زوجہ آپ کی ہے ام سعید بنت عروہ بن مسعود ثقیفہ۔ ان کے بطن سے 7 دختران ہوئیں، جن کے نام رقیہ کبریٰ، رقیہ صغریٰ، زینب، ام کلثوم صغریٰ، الملکرام، ام سلمہ اور رملہ تھی۔ پانچویں زوجہ ہے ام شعیب مخزومیہ۔ ان کے بطن سے ام الحسن اور رملہ تھیں۔ شیخ محمد عباس قمی نے ان کو ام سعید کے بطن سے بتایا ہے۔ چھٹی زوجہ ہیں لیلہ بنت مسعود۔ انہیں تاریخ انوار السادات میں حملہ بنت مسروق ناصلیہ لکھا ہے۔ ان کے بطن سے عبداللہ اور ابو بکر ہوئے۔ دیکھیں ان کے بطن سے عبداللہ اور ابو بکر ہوئے۔ اب اس کی مزید آگے تفصیل آتی ہے۔ شیخ عباس قمی نے ان دونوں کو شہید کربلا لکھا ہے، جبکہ تاریخ انوار السادات میں حضرت صرف ابو بکر کو شہید صفین تحریر کیا ہے۔ ساتویں زوجہ ہے امامہ بنت ابی العاص بن ربیہ۔ یہ علی علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں جن کے نام محمد تھا۔ بڑے بیٹے کو جو بڑا بیٹا پیدا اس کا نام محمد اکبر تھا، دوسرے درمیانے والے کو محمد اوسط کہا جاتا تھا، اور تیسرے جو تھے وہ محمد اصغر تھے۔ یہ محمد اصغر جو ہیں ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ محمد اصغر کی کنیت ابو بکر ہے، کیونکہ محمد اصغر کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام بکر تھا، یعنی علی علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کا نام بکر تھا، اس کی نسبت سے یہ ابو بکر کہلاتے تھے۔ یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام محمد اصغر ہے۔ اچھا، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی 6 دختران اور بروایت دیگر 8 دختران کی شادی ہوئی، بقیہ تمام دختران طفلی میں فوت ہو گئی تھیں۔ وہ 6 دختران یہ ہیں: زینب، یہ زوجہ تھی عبداللہ ابن جعفر طیار کی سلام اللہ علیہ۔ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، یہ زوجہ تھی محمد بن جعفر طیار کی۔ رملہ، یہ زوجہ تھی ابو الحیاج بن عبداللہ بن مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب کی۔ میمونہ، یہ زوجہ تھی عقیل بن عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب کی۔ اور فاطمہ، یہ زوجہ تھی محمد بن عقیل کی۔ اور ام کلثوم صغریٰ، یہ زوجہ تھی کثیر بن عباس بن عبد المطلب کی۔ حضرت علی کا سلسلہ نسب آپ کے 5 فرزندان سے چلا ہے، یعنی حسن، حسین، محمد حنفیہ، عباس علمدار اور عمر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے عمران، یعنی یہ جو عمران ہیں آپ کے بیٹے جن کو بعد میں عمر کے طور پہ مشہور کیا گیا، ان سے آپ کا شجرہ نسب چلا ہے۔ اب اسی کے صفحہ نمبر 201 میں جو ہے نا وہ مزید اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے
کہ لکھا ہے کہ الغرض حضرت علی کے ان پانچوں فرزندان کی نسل دنیا عالم کے گوشے گوشے میں پھیلی، اور ان میں سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل فاطمی سادات کہلاتی ہے، اور اپنے جد کی مناسبت سے حسنی اور حسینی سادات مشہور ہیں، جبکہ بقیہ تین فرزند یعنی محمد اکبر، عمر اکبر اور ابو الفضل العباس کی نسل علوی سادات کہلاتی ہے۔ اب ہم حضرت علی کے ان فرزندوں کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پہلے بیٹے آپ کے ہیں ابو بکر۔ ابو بکر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کے اولاد میں سے میدان کربلا میں جنگ کے لیے پہلے جانے والے ابو بکر تھے۔ بعض مورخین نے ان کا نام محمد اصغر اور بعد میں عبید اللہ لکھا ہے، اور ابو بکر کنیت بتائی ہے۔ یہ اب تو کلیئر ہو گیا نا جی، کہتے ہیں کتاب میں دکھاؤ، کس کتاب میں؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر کا اصل نام محمد اصغر تھا اور ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ شیخ ابو علی رجال کہتے ہیں کہ ان کی ماں لیلہ بنت مسعود بن خالہ دارمیہ تھیں اور ان کے خالو ابو الاسود وائلی تھے۔ ابو الفراج اصفہانی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ اہل ہمدان میں سے ایک ملعون نے آپ کے ایک ضرب کاری لگائی اور آپ گھوڑے سے زمین پر گرے۔ علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے کہ اس ملعون کا نام عبداللہ بن عقبہ غنوہ تھا، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا قاتل زجران بن البحر تھا۔ دوسرے بیٹے آپ کے ہیں، بعض حضرات کا خیال ہے کہ ابو بکر کے بعد عمر بن علی لڑنے کے لیے میدان کربلا میں نکلے، لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ عمر واقع کربلا کے بعد حیات تھے۔ ان کی تفصیلی واقعات آئندہ صفحات میں تحریر ہوں گے۔ دوسرے بیٹے تھے عثمان۔ انہوں نے قتال کے لیے حضرت امام حسین سے اذن حاصل کیا، میدان میں پہنچے، جنگ کی بہت سے ملائن کو فی النار کیا۔ اب جنگ جاری تھی کہ بقول علامہ مجلسی خولی اسبئی نے زہر آلود تیر پھینکا جو آپ کی پیشانی پر لگا اور آپ نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ابو ابان بن دارم کے ایک شقی نے آپ کا سر قلم کیا۔ بقول ابو الفراج اصفہانی یعنی ان کی عمر 21 سال تھی۔ تیسرے بیٹے آپ کے عبداللہ تھے، یہ بھی امام علی مقام سے اذن حاصل کر کے میدان قتال میں پہنچے۔ جنگ کی بروایت روزۃ الشہداء انہوں نے 170 ملعونوں کو قتل کیا۔ فوج یزید نے آپ کو نرغے میں لے کر حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ بقول ابو الفراج اصفہانی آپ کو ہانی بنت شیز خضری نے شہید کیا۔ اس وقت آپ کی صاحب نے روزۃ الشہداء میں ان کی بابت بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور اون بن علی کو شہدائے کربلا میں قرار دیا ہے۔ جناب اون کا مزار مقدس کربلا میں روضہ حسینیہ سے 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے، جو مشہور و معروف ہے۔ زائرین اس مزارات کی زیارت کرتے ہیں۔ جب یہ میدان کربلا میں جنگ کے لیے پہنچے تو حجر بن احجاز سے 2000 سواروں کے ساتھ آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے مقابلہ کیا، بہت سے سواروں کو قتل کیا اور خود زخمی ہو کر واپس خدمت امام میں آئے۔ اس کے بعد دوبارہ جنگ کے لیے یزیدی لشکر نے آپ کو سنگباری کر دی اور خالد بن سیلہ نے نیزے سے آپ پر حملہ کیا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ ساتویں بیٹے ہیں محمد اصغر۔ ان کو بھی قزوینی نے شہدائے کربلا میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ کی شہادت کے بعد محمد اصغر میدان کارزار میں پہنچے اور اپنے بھائی عبداللہ کے قاتل کو قتل کیا اور بھائی کی لاش کے برابر ڈال دیا اور خود جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 8ویں بیٹے ہیں ابو الفضل العباس۔ ابو الفضل العباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یہ بعد میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی کیونکہ غازی عباس کی شہادت کافی تفصیل مانگتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے مصنف نے ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، ایک اعتراض کا جواب۔ لکھتے ہیں کہ اہل بیت رسول کے مخالفین اور بنی ہاشم کے حاسدین کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ معززین بنی ہاشم اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو گھٹانے اور خود ساختہ نقائص کو مشہور کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے الزام تراشیوں سے سیدھے سادے مسلمانوں کے ذہنوں میں زہر گھولتے رہتے ہیں۔ انہی الزام تراشیوں میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ اگر صحابہ ثلاثہ حضرت علی کے دشمن تھے تو انہوں نے اپنے بعض بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر کیوں رکھے؟ گو کہ ایسے الزاموں اور اعتراضوں کے جواب اکثر و بیشتر دیے جاتے رہے۔ چنانچہ مذکورہ اعتراض کا جواب جناب شہید سالت حضرت قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب مسائل النواسب میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے۔
اس کا ثبوت کیا ہے؟ دراصل آپ کے زمانے میں اس سے قبل ابو بکر، عمر، عثمان نام پہلے ہی رکھے جاتے تھے، مثلا ابو بکر بن عیسیٰ، ابو بکر بن شعوب، ابو بکر بن حفص، عمر بن ابی سلمہ، عمر بن ابی سفیان بن عبداللہ الاسد، عمر بن مالک بن عتبہ، عمر بن یزید کعبی، عمر بن وہاب ثقفی، عمر بن عبدود، عمر بن عوف، عثمان بن خیف، عثمان بن مزون وغیرہ۔ میں خاص طور پہ یہ کہتا ہوں اپنے شیعہ بھائیوں کو کہ بھائیوں شکر کرو کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کہ علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عمر ابن خطاب کے نام پہ رکھا تھا، یہ نہیں کہتے کہ عمر ابن حشام کے نام پہ رکھا تھا۔ یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے، ورنہ ان کے دل میں جو علی علیہ السلام کے لیے بغض اور عناد اور کینہ اور حسد ہے، تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ علی علیہ السلام نہیں کہتے کہ علی علیہ السلام نے ابو جہل کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام عمر بن حشام رکھا، ورنہ یہ ان کے دلوں میں جو بغض اور عداوت اور کینہ ہے اس سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے۔ اچھا، یہ مزید لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 204 کے اوپر، یہ تاریخ بنی ہاشم کے صفحہ نمبر 204 کے اوپر، کہ جناب عثمان بن مظعون جن کی کنیت ابو صائب تھی، جلیل القدر صحابی اور محب اہل بیت تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عثمان بن مظعون کے نام پر اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا اور فرمایا میں اپنے بھائی عثمان بن مظعون کے نام پر اس فرزند کا نام عثمان رکھ رہا ہوں۔ یہ تو روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جی علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان اس لیے رکھا تھا کہ وہ اپنے بھائی، اپنے دوست عثمان بن مظعون کی یاد کو تازہ کرنا چاہتے تھے جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ میں نے مختصر سا حال پیش کیا ہے جناب علی علیہ السلام کی ازواج اور اولاد کا، اور یہ بھی کہ جی علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں کے اوپر کیسے رکھے تھے، کیوں رکھے تھے، رکھے بھی تھے یا نہیں رکھے تھے۔ یہ ایک جھوٹ، ایک پروپیگنڈا ہے جو کیا جاتا ہے۔ ابو بکر کنیت ہے، اسے نام بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ عمر کہا جا رہا ہے، حالانکہ سنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عمر نہیں عامر تھا، یعنی جس کو اردو میں ہم عمرو کہتے ہیں، اور شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ عمران تھا۔ ہاں، عثمان کے نام کے اوپر علی علیہ السلام کی وضاحت موجود ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے دوست، اپنے بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جنگ بدر میں شہید ہوئے، ان کے نام کے اوپر اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ رہا ہوں۔ تو یہ مختصر سا حال تھا جی، مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔